آداب ناظرین، JB TV نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دو لفظ بولنے میں دوست پہنا رہا علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس وومنس ڈے کے سیلیبریشن کے موقع پر میں سب سے پہلے ہمارے انصاری صاحب کو مبارکبادی دیتی ہوں، جو کہ ہر سال ہم عورتوں کے لیے خاص کر پروگرام مناتے ہیں، اور اس بار خاص کر ہمارے چیف منسٹر قابل مبارکباد ہیں جو ہم کو تعطیل کا عورتوں کے لیے خاص تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ دوسری اہم بات، میں تمام عالمی خواتین سے جو کہ ورکنگ میں ہیں، ان تمام خواتین کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ محنت سے دل لگا کر اور خوش دلی کے ساتھ کام کریں، اور گھروں کی مائیں بہنیں اور جو بھی ہیں ہماری گھروں میں بیٹھنے والی خواتین اپنا ہنر کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے نونہالوں کو، آنے والی جنریشن کو اردو سکھائیں، اردو سے واقف کروائیں تاکہ ہماری تہذیب قائم رہے۔ میں اس کے ساتھ میں تمام عالمی خواتین کو دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ علیکم، میں ساجدہ خان، ہیومن رائٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن ڈیولپمنٹ کی جنرل سیکرٹری، آپ سب کو وومنس ڈے کی شبھ کامنائیں عطا کرتی ہوں، اور انصاری بھائی کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہم لیڈیز کو ہمیشہ آگے بڑھاتے ہیں وہ، اور ہمیں ہمت افزائی کرتے ہیں کہ پرابلمس کچھ بھی ہو سولو کرنے کے لیے ہمیشہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتی کہ آج ایک ہی دن 8 مارچ کو وومنس ڈے سیلیبریٹ کیا جائے، ہمیں ہمیشہ یہ آزادی دی جائے کہ وومنس کا جو پاور ہے، جو ہمارے اچھائی برائی جو ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں کیا اچھائی ہے اور برائی ہے، بس آپ لوگ کا ساتھ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ آگے بڑھ کر سوسائٹی میں جتنے بھی پرابلمس ہو رہے ہیں اسے ہٹائیں، کاؤنسلنگ کریں، اچھائی اور برائی کا ہر کسی کو بتائیں، ہر ایریے میں جا کر، ہر سوسائٹی میں جا کر ہم یہ بتائیں کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے۔ اگر ہم جب تک نہیں سکھائیں گے کوئی آگے بڑھے گا نہیں۔ تو لیڈیز کو، ہر کسی کو یہی انفارمیشن دینا ہے ہماری طرف سے کہ آپ لوگ وومنس ڈے آج 8 مارچ کو مناتے ہوئے ہمیشہ منائیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر ہم خوش رہیں گے تو ہمارا انڈیا خوش رہے گا، ہماری ساری پرابلمس جو بھی ہیں انشاءاللہ سولو کرے۔ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے پہلے ہی۔ تو آپ لوگ کو میرے طرف سے تہ دل سے چیف منسٹر صاحب کو بھی یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو جو آج چھٹی دے کر خوشی انہوں نے ظاہر کی کہ چھٹی منائیں آپ لوگ اور خوش رہیں، تو یہ ایک دن کی خوشی ہمارے لیے تہ دل سے شکر گزار ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مل کر اپنے دل کا حال سنا کر ہنسی مذاق کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جو آپ نے چھٹی آج ڈکلیئر کی، اور بہت بہت شکریہ ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیف ایڈوائزر انصاری صاحب کو کہ روز ہمارے لیے ایسا ہی ایک ماحول رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ خوش رہیں، اور ناہید باجی بھی جو ہم لوگ کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، ان سے بھی تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ اور آپ لوگ جو بھی عورتیں ہیں جن کو بھی پرابلمس ہے وہ ہمارے پاس آ کر اپنے پرابلمس کا سولوشن نکال سکتی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ اس وقت میں بس شکر ادا کر کے دھنیہ واد۔ یہ جو ہے مدر ایجوکیشن سوسائٹی اور ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ہر سال خواتین کے حقوق کے تعلق سے، ان کے تحفظ کے تعلق سے، ان کے جناب جو مسائل ہیں ان کو عملی طور پہ حل کرانے کے تعلق سے جد و جہد مسلسل جاری ہے۔ آج چونکہ 8 مارچ بروز پیر جناب یہ
خواتین کا دن قرار دیا گیا ہے عالمی سطح کے اوپر, انٹرنیشنل سطح کے اوپر. اور ایسے موقع پہ ہمارے آنریبل چیف منسٹر, ڈائنامک چیف منسٹر, سیکولر چیف منسٹر, مین آف کیریکٹر اینڈ سنسیئرٹی جناب KCR صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اسپیشلی خواتین کے لیے ایک جیو نکالا اور تعطیل کا اعلان کیا. اس سے خواتین کے اندر مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے. یقیناً یہ خواتین کا دن ہے, ہم بھی دل کی گہرائیوں سے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن بولنا یہ ہے کہ حق گوئی سے کبھی کسی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی تاریخ کے سینے پہ خنجر چل گیا, ہر حقیقت چھپ گئی, لوگوں تک افسانے گئے, ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت اور جانی مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے. بعض خواتین جو ان کے حقوق کے لیے حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں اس کا ناجائز اور بیجا استعمال کرتے ہوئے مردوں کو بھی جناب یہ پریشان کر رہی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے کردار میں ایک سدھار لائیں. اور ماں باپ سے بھی ان کے ہم یہ دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو, بچے ہو یا بچیاں ہوں, اچھی تعلیم دیجیے, انسانیت کی تعلیم دیجیے, مذہب کی تعلیم دیجیے, سیکولرزم کی تعلیم دیجیے, امن و ضبط کی تعلیم دیجیے, خوش اخلاقی کی تعلیم دیجیے. وہ تعلیم دیجیے اور ان کی اس قدر ماحول کے اندر پرورش کیجیے کہ ان کو یہ بتائیے کہ حق کیا ہے, ناحق کیا ہے, ظلم کیا ہے, تشدد کیا ہے, شوہر کی اطاعت کیا ہوتی ہے, شوہر کی فرمانبرداری کیا ہوتی ہے, شوہر کو کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. آج کے کیونکہ آج یہ جناب جو انٹرنیشنل وومن ڈے کے موقع پہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسز عرشیہ ناہید جو کہ اس کی کنوینر ہیں, اور ہم نے فورم کی جانب سے آپ کی گلپوشی بھی کی ہے اس مبارک موقع پہ. مسز سعیدہ خان ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس جناب جو ویلفیئر ڈیولپمنٹ ایشین کی. مسز نکھت میڈم ہیں, ہیملتا میڈم ہیں, شاہدہ میڈم ہے, محترمہ سعیدہ بیگم صاحبہ پرنسپل سراج المومنات بھولک پور مشراباد سے, اور جناب یہ دوسری ہمارے ڈاکٹر حفصہ صاحبہ, اور جناب جو ہے فوزی اماں صاحبہ جو کہ بی ایڈ ہیں. کافی جناب جو قابل لوگ یہاں پر ہیں. مسز نکت صاحبہ جو کہ بہت ہی خواتین کے اندر جناب جو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھی آتی ہیں, ایک پاپولر فگر ہے. ہم ہر سال شاہ پیمانے پہ اس کو منعقد کرتے تھے, لیکن کووڈ کا مسئلہ ابھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم عطا فرمائے. اس بات سے حکومت کی جانب سے ہو یا جناب جو تنظیموں کی جانب سے ہو بہت زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ جناب جو ہے, اس لیے ہم اس کو بہت ہی مختصر انداز کے اندر منعقد کیے ہیں. آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شوہر تو شوہر ہوتا ہے, اللہ نے شوہر کو بڑی عزت دی ہے, بڑا مرتبہ دیا ہے, بڑا وقار دیا ہے, بڑی بلندی دی ہے, ایک عظمت کا مقام اس کو دیا ہے. تو مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی جناب جو برابر کے حقوق دیے ہیں. لیکن عورت اس چیز کا نام ہے جس میں نرمی ہو, جس میں شرافت ہو, جس میں کردار ہو, جس میں انسانیت ہو, جس کے اندر وہ لرزتا ہوا جسم ہو کہ جس کی دعا کے لیے اگر وہ بیٹھی تو اللہ اس کی دعا میں وہ اثر دے کہ وہ عرش بری پہ پہنچے اور اس کی دعا قبول ہو جائے. آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شوہر باہر سے, ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں, جو ماحول کے اندر دیکھا جا رہا ہے اس ٹی وی چینل کے ذریعے ہم عوام الناس تک لانا چاہتے ہیں کہ شوہر آتا ہے تھکا ہارا, کھانا نکالو ڈال لو, ارے سالن گرم کرو ڈال لو, ارے کیا بات ہے بھائی, نہیں پسند کا ٹی وی چل رہا ہے, پسند کا سیریل چل رہا ہے, آنے کے موقع میں نہیں ہے. اگر ایسے حالات ہوں گے اور اگر عورت نرمی کو چھوڑ کے سختی کی طرف آئیں گی, انا کی طرف آئیں گی, غرور کی طرف آئیں گی, خدا نہ خدا انانیت کی طرف آئیں گی, اور مرد سے تقابل کریں گی, خود اپنے آپ کو کمپیئر کریں گی, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور مردانی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرے, انسانیت کا مظاہرہ کرے, کردار کا مظاہرہ کرے, اخلاق کا مظاہرہ کرے, بھائی چاری کا مظاہرہ کرے. آج یہ ان کے ساری اللہ تعالیٰ کو پیاری اور پسند ہے. آج یہ ان کے ساری اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بھی رہنا چاہیے, کیونکہ آج حالات بالکل مختلف ہو گئے ہیں. کوٹوں کے اندر دیکھتے ہیں سینکڑوں جناب یہ نوجوان بچیاں خلا کے لیے, طلاق کے لیے, اللہ محفوظ رکھے, ایسے الفاظ بولنے سے بھی ہم ڈرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک جناب جو وقار کا مسئلہ بنا لے کے عدالتوں کو جانا, وکلا کے پاس رجوع ہونا اور جناب جو کورٹوں کے چکراں کاٹنا, یہ عورت کی شان نہیں ہے.
कोशिश ये कीजिए कि महल्लेवारी सतह पे ऐसी कमेटियां तश्कील दीजिए, ऐसे जहनों को तलाश कीजिए। और हम अवाम नास से भी अपील करते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी समाज की है, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा परगंदा माहौल होता है तो हमको सबसे बढ़कर आगे बढ़ के कोशिश करना चाहिए कि उनको काउंसलिंग के ज़रिए शरीयत के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक, अखलाक के मुताबिक और शराफत के मुताबिक औरत की बड़ी हुर्मत होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए औरत की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए कि इनको जनाब ये अदालतों से महफूज रखें, कोर्टों से महफूज रखें और जनाब ये दूसरी चीज़ों से महफूज रखें। आप जानते हैं कि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उसके घर वालों पे और समाज पे, महल्ले में क्या असर पड़ता है। तो हर मुमकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि अना को बाजू रखते हुए, अपने अंदर से अना को निकालते हुए, आज इनकिसारी को अपने मिजाज में रखते हुए, इताअत गुजारी के साथ, फरमा बरदारी के साथ, खुलूस से दिल के साथ अपनी खुशगवार माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहिए। आप देखिए कि हालात किस तरह हैं कि आज ज़िंदगी बसर करना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं हमारे उन भाइयों से भी अपील करूंगा, कई लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी शादियों के 2-3 साल हुआ और जनाब जो है एक शादी उन्होंने कर ली है और मेरे को इतना देते हैं, उसको इतना देते हैं। एक ही घर को संभालना मसला है तो 2-2 घरों के अंदर आप क्यों जहमत करते हैं। अगर अल्लाह उतनी तौफीक दिया, उतना आप इंसाफ कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं, जनाब जो उनके अंदर इंसाफ के पैमाने उतर सकते हैं, तो फिर आपको शरई तौर पे भी आज़ादी हासिल है। वरना अपनी नफ्स की खातिर आप इन चीज़ों को बलाए ताक बोलिए और अल्लाह ताला के दरबार में सरबा सजूद हो जाइए और सलामती की, कामयाबी की, बेहतरी की, शफ़े कुल्ली की, सेहत कुल्ली की, दौलत की, अखलाक की, इंसानियत की दुआ मांगिए कि अल्लाह हम सबको अपनी पनाह की चादर के साए में रखे। और जो हमारे मोहतरमा साइदा मैडम साहबा, साइदा बेगम साहबा जो सिराजुल मोमिनात की प्रिंसिपल है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जलसा मशरबाद में भी रखेंगे। और मोहतरमा साइदा खान साहबा यहाँ पे एज ए जनरल सेक्रेटरी इंशाअल्लाह ताला अंबरपेट में हम रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला निकत साहबा से भी हमारी अदबन गुजारिश है कि वो भी प्रेसिडेंट हैं ख़वातीन के बहुत बड़े डायनेमिक ग्रुप की, उनसे भी हम ख्वाहिश करेंगे कि जनाब जी जिस इलाके में रहती है किंग कोठी में आबिर से, वहाँ पर भी एक ऐसा जलसा रखे ताकि मुख्तलिफ लोग आएँ और मुख्तलिफ ख्यालात का इज़हार करें, वो ताकि अच्छा माहौल बने, खुशगवार माहौल बने, सलामती का माहौल बने, कामयाबी का माहौल बने। शुक्रिया। जय हिंद, जय तेलंगाना।